सेंटर्स बन गए हैं। मेरा ख्याल है जितना हुकूमत इस वक्त एफर्ट कर रही है उसके बारे में अब किसी को शक नहीं होना चाहिए। वैक्सीन हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है। एक चैलेंज दिया गया था कमिश्नर साहब को आज से 3-4 दिन पहले NCOC की तरफ से कि लाहौर की वैक्सीनेशन की तादाद कम है बाकियों के मुकाबले में। तो बहुत मैं इस बात पे खुश हूँ कि कल के दिन में सिर्फ एक दिन के अंदर 63,000 लोगों को लाहौर के अंदर वैक्सीन लगाएगी। एंड आई रियली अप्रिशिएट ये इसी तरह का एफर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का जो इस वक्त हेल्थ को कामयाबी दे रहा है। मैं इनकी बहुत मशकूर हूँ कि जिस मेहनत से ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह लाहौर डिवीज़न में अगर इसी मेहनत से हम लगे रहे तो बहुत जल्द, मैं आपको तसल्ली देती हूँ कि बहुत जल्द 40% की आबादी जो हमने वैक्सीनेट करनी है उससे ज़्यादा आबादी जो है वो इंशाल्लाह वैक्सीनेट हो जाएगी। हमारी कोशिश पूरी है कि कम से कम 70% आबादी दिसंबर तक वैक्सीनेट हो जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी आ जाए और हम इस वबा से अपनी जान छुड़वा सकें। मैं आप सबको दोबारा ये बताना चाहती हूँ इस न्यूज़ ये जो मीडिया ब्रीफिंग के थ्रू कि खुदारा अपने बच्चों को, अपने बड़ों की खातिर, अपने बुजुर्गों की खातिर आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। हुकूमत फ्री वैक्सीनेशन की सहूलत घर घर पहुंचाने को तैयार हुई है। अब अगर कोई ताही है तो फिर आप लोगों की तरफ से रह जाएगी कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे। वैसे भी 30 तारीख का इन्होंने नोटिस दे दिया है और आपको पता है कि कैप्टन उस्मान साहब जो हैं वो वैसे भी बड़ी सख्ती करते हैं। 30 तारीख तक अगर लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया तो उनको फिर हर जगह जाने पे पाबंदी हो जानी है। तो लोगों को इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं। और पिछले 4 दिन में आपने कितनी वैक्सीन लगवा चुके हैं? 63,000 कल लगाई थी, उससे एक दिन पहले 53,000 थी, फिर 52,000 थी। मुसलसल पिछले 3-4 दिनों से इंक्रीज आ रही है। यूसी लेवल पे जो हमारे लोग हैं वो अब पेसअप कर गई हैं। हमारे जो यूसी के सेंटर्स हैं कल 17,000 टीके सिर्फ और सिर्फ उन टीम्स ने लगाए हैं जो हमारे यूसी लेवल पर गए हुए हैं। तो वो एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ हमारे सिस्टम में आया है। एज़ वी गो लॉन्ग हम रोज़ाना 50-50 लोगों के सेट को ट्रेन कर रहे हैं। ये सोशल मोबिलाइजर्स हैं। मेरा ये ख्याल है कि मैडम आपकी इजाज़त से मैं ये तमाम मीडिया को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ कोविड की लड़ाई में मिसाल कायम की है बल्कि यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी मिसालें कायम हो रही हैं। जब हमने लाहौर वेयर्स मास्क की कैंपेन चलाई तो हमारा नहीं ख्याल था कि हमें फ्री मास्क मिलेंगे। हमें बेतहाशा मास्क लोगों ने फ्री दिए लोगों में तकसीम करने के लिए। आज हम जब ये वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो अगेन एक मिसाल कायम हुई है कि यहाँ लोगों ने हमें फ्री पैरामेडिक स्टाफ, फ्री डॉक्टर्स, फ्री गाड़ियाँ, फ्री उनका फ्यूल और ये तमाम चीज़ें इसलिए दी कि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाके वैक्सीनेट करा सकें। इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है मैडम आपने हमेशा पैट्रनेज दी इन लोगों को, हौसला अफजाई की इनकी काम करने की। इंशाल्लाह लाहौर अपने टारगेट्स मीट करेगा। लाहौर वेयर्स मास्क के बाद इंशाल्लाह लाहौर गेट्स वैक्सीनेटेड इज विल बी अ सक्सेसफुल कैंपेन और इस कैंपेन को इंशाल्लाह ताला और जगहों पर कॉपी किया जाए। आखिर में मैं इल्तिजा करना चाहूँगी कि मुखय्यर हज़रात जो ये बात समझे हैं हमें किसी किस्म की वैक्सीन के लिए डोनेशन नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के पास वाफर मिकदार में वैक्सीनेशन है। लेकिन इस तरह की कैंपेन जिस तरह NGO ने मिल के हमारे साथ शुरू की है और भी NGOs हैं जो इस काम में कार खैर के काम में शामिल हो सकती हैं। वो लोग जिनके पास हम नहीं पहुंच पा रहे अगर कहीं मोहल्लों में काम कर रहे हैं तो हमें आप इत्तला दीजिए। हम आपके साथ कोऑपरेट करके कोशिश करेंगे कि हर बंदे के पास पहुंचे। और ये भी मैं खबर देना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह पहली के बाद 15 और 18 साल के दरमियान के बच्चों के बारे में भी डिसीजन हो गई है NCOC की कि इंशाल्लाह उनको वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। पहली के बाद उम्मीद है कि 17 और 18 साल के बच्चों को सबसे पहले लगेगी, फिर 16 से 17 साल के बच्चों को लगेगी और फिर 15 से 16 साल के बच्चों को लगेगी। जी मैडम जो भारतीय वेरिएंट है उसकी इस वक्त हमारे मुल्क में क्या पोजीशन है? लाहौर में, पंजाब में SOP पर मुतमिन है कि अमल हो रहा है वाकई बाजारों में? देखें जहाँ तक ताल्लुक है डेल्टा वेरिएंट का वो मैं बताती चली जाऊँ कि हमारे पास जो आज़ाद शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक 75 से 80% डेल्टा वेरिएंट ही इस वक्त मौजूद है। और सिर्फ इधर नहीं, पाकिस्तान में नहीं, 4th वेव में सारी दुनिया में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है, या भारतीय वेरिएंट जिसको आप कहते हैं, उन्होंने तबाही मचाई हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जहाँ तक अस्पतालों का ताल्लुक है, जहाँ तक मरीज़ों की तीमारदारी का ताल्लुक है, हमारे पास
شکر ہے خدا کا، ہر قسم کا انتظام ہے کہ ہم مریضوں کا خیال کر سکیں. جی کیپٹن صاحب جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، اور شہر میں جو ہے ویکسینیشن جو ہے نومبر تک مکمل کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے 2020 سے 31 دسمبر تک ویکسینیشن کروائی ہے، وہ اگلے سال ان کی دوبارہ باری آئے گی. بیٹا سب سے بڑی بات ہے کہ 2020 میں تو کسی کو ویکسینیشن لگی نہیں، 2021 کی مارچ سے لگنی شروع ہوئی ہے ویکسینیشن. ابھی ایک ڈیسیجن لی جا رہی ہے کہ آیا 6 مہینے کے بعد یا 7 مہینے کے بعد جن لوگوں نے باہر سفر کرنا ہے ان کو ہم ویکسینیٹ کر دیں. لیکن آج جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ جس نے بہت شور مچایا ہوا تھا، آج انہوں نے سائنو فارم اور سائنو ویک دونوں کو ریکگنائز کر لیا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے. ورنہ ہمارے بیچارے لوگ جنہوں نے باہر جانا تھا ان کو مسئلہ بنا ہوا تھا. 2 ویکسینز لگ چکی تھی، تیسری لگانی ہمارے لیے مشکل تھی. تو فارن آفس کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے بڑا ایفرٹ کر کے، اور فارن آفس نے یہ انشور کیا کہ سعودی عربیہ میں اب وہ ویکسین جو ہے ایکسیپٹ ہوتی ہے. سائنو فارم اور سائنو ویک ویسے تو مڈل ایسٹ میں سارے میں ہوتی تھی سوائے سعودی عربیہ میں، اب وہ سعودی عربیہ میں بھی شروع ہو گئی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے تھرڈ، دیکھیں بیٹا روزمرہ ہم اسی لیے آپ لوگوں کو بار بار آپ کے پاس آتے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پہلی دفعہ دنیا میں آئی ہے اور یہ روزانہ ایوالو کرتی ہے، روزانہ کوئی نئی میوٹیشن آتی ہے، روزانہ کوئی نئی بات آتی ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک ہم ساری بات پہنچائیں. میں آپ کی میڈم آپ کی اجازت سے آپ کے سوال میں ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا. دنیا بھر میں سیکنڈ ڈوز یا بوسٹر ڈوز کو لے کے بات چیت چل رہی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جن لوگوں نے بالکل ویکسینیشن نہیں کرائی پہلے ان کا رائٹ ہے کہ ہم انہیں پروٹیکٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو بوسٹر ڈوز لگانا شروع کر دیں گے تو جو غریب طبقہ ہے یا وہ لوگ جو دور ہیں یا جن کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے وہ محروم رہ جائیں گے اس پروٹیکشن سے. تو پہلے ایک دفعہ تمام پاپولیشن ویکسینیٹ ہو جائے. جس طرح میڈم نے کہا فلوئڈ سچویشن ہے، روزانہ نئی انفارمیشن آتی ہے، بوسٹر ڈوز لگانی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ لگائی جائے گی، لیکن سب سے پہلے پرنسپلی تمام لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا. آخری سال میرا سوال ہے کہ جو موبائل ویکسینیشن آپ نے شروع کر رکھی ہے، اس میں 12 گاڑیاں آپ نے بتایا، 2 ایمبولینس، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ گاڑیوں میں کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ڈور ٹو ڈور لگے گی یا موبلائز کر کے؟ دیکھیں میں ڈور ٹو ڈور کے حوالے سے وضاحت پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی بتا دیں کہ یہ جو ٹیکہ لگانے کا عمل ہے یہ ڈور ٹو ڈور نہیں ہو سکتا. آپ نے کسی جگہ پر بیٹھنا ہے، مریض کو بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، اس کے بعد کسی تسلی کے ساتھ کولڈ چین بھی مینیج کرتے ہوئے ٹیکہ لگانا ہے تو میز کرسی چاہیے. تو ڈور ٹو ڈور سے مراد یہ ہے کہ ہم تمام یوسیز کے اندر 1 سے 2 سینٹرز بنا کے وہاں سے ہر سینٹر کے گرد 4 ٹیمیں موو کریں گے. یہ سوشل موبلائزرز ہوں گے جو ہر گھر میں جائیں گے، وہاں جا کے ڈیٹا بھی کلیکٹ کریں گے کہ کتنے لوگوں کو ویکسین لگ گئی ہے، کتنوں کو لگنی ہے، اور ان کو کنونس کر کے ان سینٹرز پر بھی لائیں گے. تو یہ جو موبائل ٹیمز ہیں، یہ جو موبائل وینز ہیں، ان کا استعمال ہم یہ کریں گے کہ وہ بزرگ حضرات یا وہ بیمار لوگ جو ہمارے سینٹر تک نہیں آ سکتے اور انہوں نے 1033 پہ ہمیں اپنی کال ریکارڈ کرائی ہوئی ہے کہ جی ہمیں ضرورت ہے ہوم ویکسینیشن کی، یہ ہم ان لوگوں کے لیے یوٹیلائز کریں گے تاکہ ایسے لوگ جو موو نہیں کر سکتے یا کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں کوئی ان کو لانے لے جانے والا نہیں ہے، کوئی ایسی خواتین ہیں جن کو کوئی ٹریولنگ کی مجبوری ہے، ان کے لیے ہم ان گاڑیوں کو یوز کریں گے اور ان کا مقصد صرف اور صرف ہماری ویکسینیشن کو پیس اپ کرنا ہوگا. کیپٹن صاحب یہ جو ہے یہ فیسلٹی صرف لاہور شہر کے لیے یا آپ کے جو لاہور ڈویژن میں دیکھیں ایک سیکنڈ بیٹا یہ کون سے علاقے ہیں جن میں بہت ابھی تک تو ویکسینیشن ہوئی نہیں؟ میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، جب انفیکشن ہوتی ہے تو سب سے زیادہ انفیکشن کا نمبر جو ہے لاہور میں آتا ہے. یعنی آدھا پنجاب جو ہے اس کا لاہور کا نمبر، اگر 100 مریض ہیں 50 لاہور کے ہوتے ہیں اور 50 باقی شہروں کے ہوتے ہیں. تبھی بڑے شہروں پہ کنسنٹریٹ کیا جا رہا ہے، جیسے لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، راول پنڈی ہے. یہ کمشنر صاحب نے انیشیٹو لیا اور میں امید رکھتی ہوں کہ باقی یہ بڑے شہروں کے جو کمشنرز ہیں وہ بھی یہ انیشیٹو لے کے اور اپنے ساتھ NGOs کو انوالو کر کے اور یہ کام وہاں شروع کریں. ابھی فور دا ٹائم بینگ لاہور ہمارے لیے ہمیشہ ہاٹ اسپاٹ رہا ہے، ہمیشہ مسئلہ رہا ہے، اس لیے لاہور میں شروع کیا. میں میڈم کی بات سے ایک اور اضافہ کر دوں. دیکھیں یہ بیماری موبائل لوگوں کی بیماری ہے. جتنا زیادہ موبائل شہر ہے، جتنے زیادہ موبائل لوگ ہیں، وہاں ولنریبلٹی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، تو اسی طرح جو شہری زیادہ موو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، تو ان کی ولنریبلٹی چونکہ زیادہ ہے اس لیے ان کو پہلے ٹارگٹ کیا جائے. میڈم ایک سوال کے جواب دے دیں کہ ہمارا پنجاب اتنا جلدی اس نے تھرڈ ویو کو کنٹرول کیا کہ بالکل ہم 0 سے نیچے آ گئے تھے. اب کیا وجہ بنی کہ ایک دم سے ہم لوگ 6 سے پرسنٹیج بہت اوپر چلی گئی؟ کیا وجہ ہے؟ ہماری اپنی غلطی ہے پوری دنیا میں؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے بڑی بات بیٹا یہ سمجھنے کی ہے کہ جب انفیکٹیوٹی ریٹ نیچے آتا ہے تو لوگ ایک فالز اس کے اندر آ کے
جو SOPs آبزرو کرنے ہوتے ہیں وہ آبزرو نہیں کرتے. اب دو چیزیں ہیں, ایک تو پہلے عید کا اجتماع تھا, اس کا نتائج ہمارے سامنے آئے کہ عید کے اجتماع جو ہوئے اس کی وجہ سے تیزی ہوئی. اب آپ کو پتہ ہے محرم کی وجہ سے بہت بڑے بڑے اجتماع ہوئے ہیں. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اب اس کے بعد بھی ہمیں مسئلہ ہوئے گا. کچھ ذمہ داری جو ہے یہ تو عوام پہ بھی پڑتی ہے نا. اگر عوام SOPs نہ فالو کرے تو پھر زیادتی اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اس لیے مہربانی کر کے تبھی ہم بار بار کہتے ہیں بھائی ویکسینیشن کروا لیں. اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا جب ہمیں میں سے کسی کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وین وی برنگ اٹ ڈاؤن ٹو زیرو. تھینک یو ویری مچ. 40% پہ یہ لاک ڈاؤن کھلے گا کہ 70% ویکسینیشن پہ کھلے گا, یہ کیا پرسنٹیج؟ مور دین 70% پہ.